اتنی سلو آسی تے پوری دیہڑ لگ سی۔ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ پر، آخرت کی ذات پر، آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو یہ جملہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، تو آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، معاشرت، چھوٹوں کے ساتھ آپ کا رویہ، بڑوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کی سخاوت، آپ کا قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری، دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، تحمل مزاجی، بردباری، آپ کی نرمی اور شفقت، قادر ہو کر معاف کر دینا، اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، تو آپ کی زندگی کے ایسے مشعل راہ، اصول اور رہنما کون کون سے ہیں؟ تو آج ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہوگا کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کس طرح ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد میں استقامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقائد میں استقامت کتنی تھی کہ جب یہ مشرکین مکہ ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ یہ ہمارے بتوں کو، لات اور منات کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان سے کہو کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہے، اگر انہیں دولت چاہیے تو ہم انہیں دولت دینے کے لیے تیار ہیں، انہیں سرداری چاہیے تو ہم انہیں سردار بنا دیں گے، اور اگر یہ نکاح کرنا چاہیں تو عرب کی حسین اور جمیل لڑکی کے ساتھ ہم ان کا نکاح کرا دیں گے، یعنی دولت، سرداری، منصب، عہدہ، رشتہ جو چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ اپنی دعوت سے صرف پیچھے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے ہیں، تو انہوں نے کہا بھتیجے میرے پاس اس طرح مشرکین مکہ کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات رکھی کہ اگر تمہیں دولت چاہیے تو وہ دولت دیں گے، سرداری چاہیے سرداری دیں گے، رشتہ چاہیے رشتہ دیں گے، آپ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، اور پھر یہ کہیں کہ محمد تو اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جا، تب بھی میں اپنے دین اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی دولت پیسہ تو دور کی بات، اگر ان کے اختیار اور قدرت میں ہو، یہ سورج کو لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو لا کر دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیں، یعنی ہر قسم کا ظلم کر دیں، تکلیف میں ڈال دیں، مشقتوں میں ڈال دیں،
لیکن میں اپنی اس دعوت سے، دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے عقائد میں استقامت۔ اس میں ہمارے لیے ایک اصول ہے کہ انسان پر جیسے بھی حالات آئیں، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں، تو وہ کبھی بھی دین اسلام کو نہ چھوڑے، مذہب پر استقامت اختیار کرے، حالات کا مقابلہ کرے اور اللہ رب العزت سے نصرت اور مدد اللہ سے مانگتا ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے، اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تو میں کہتی کہ یا رسول اللہ آپ اتنا قیام کیوں فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، فرمایا آپ اتنی عبادت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو باوجود آپ کے معصوم ہونے کے پھر بھی آپ کا راتوں میں قیام اتنا طویل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت کیفیت کیا ہوتی تھی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عبداللہ تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے پڑھوں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں آج میرا دل چاہتا ہے کوئی پڑھے اور میں سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور جب پڑھتے پڑھتے فرمایا میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو گویا جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو قیام کتنا طویل تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے اور مسند احمد کی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، میں نے آپ کے پیچھے نیت باندھ کر آپ کی اقتداء کی۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ تلاوت فرمانا شروع کی۔ فرمایا جہاں جنت کا تذکرہ آتا اللہ سے جنت مانگتے، جہاں جہنم کا ذکر آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے، جہاں انعامات کا ذکر آتا اللہ سے سوال کرتے، بڑے ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ آپ قرات کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آپ 100 آیتیں پڑھیں گے رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران تلاوت فرمائی، اور پھر آپ نے سورہ نساء تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں سورہ مائدہ بھی تلاوت فرمائی۔ تو گویا 4 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 طویل صورتیں آپ نے تلاوت فرما دی۔ تو اس میں دیکھا جائے تو حضور کی زندگی کیسی گزری، قیام اللیل کا بھی اتنا اہتمام اور قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کا بھی اتنا اہتمام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت کیا ہوتی تھی جب آپ کے سامنے کوئی آدمی تکلیف اور پریشانی میں آتا، کوئی مصیبت میں اور کوئی حالات سے پریشان ہو کر آتا، آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ سنن نسائی کی روایت ہے چند صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے دیکھا تو انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ پیوند زدہ تھا، کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے لیکن اس کو پیوند لگا ہوا ہے، اور ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، البتہ ہتھیار یعنی تلوار ان کے گلے میں لٹک رہی ہے۔ بھوک اور افلاس اور فقر ان کے لباس سے، ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ جب وہ حضور سے ملنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال سے فرمایا آذان دو، حضرت بلال نے آذان دی، نماز ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے، تم اپنے گندم میں سے
جو میں سے، دراہم میں سے، دینار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے لانا شروع کیا، کوئی تھیلی میں لے کر آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں لے کر آ رہا ہے، کوئی دراہم، کوئی گندم، کوئی مکئی، کوئی جو، کوئی کھجور لے کر آیا، یہاں تک کہ جب سامنے رکھتے گئے تو ایک بہت بڑا ڈھیر سا بن گیا دراہم، دینار، غذاؤں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں روشن ہو گیا، فرماتے ہیں جس طرح 14ویں رات کا چاند روشن ہو جاتا ہے، کہ آپ کو راحت ملی کہ الحمدللہ یہ ان نادار صحابہ کے لیے بہت بڑا تعاون ہو گیا۔ آپ نے وہ سب کچھ ان نادار صحابہ کو دیا، اور اس موقع پہ فرمایا جس نے کسی نیکی کے کام کی بنیاد رکھی اس کو بھی اللہ اتنا اجر دے گا، اور جس نے رہنمائی کی اور اس کی وجہ سے کسی نے نیکی کی اللہ اس کو بھی اجر دے گا، اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے تکلیف میں، پریشانی میں، تو ایسا محسوس ہوتا گویا آپ کے اوپر پریشانی آ چکی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو زندگی ہے، وہ ہمارے لیے جس زاویے سے بھی دیکھا جائے آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کی کہ فلاں صحابی یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں لیکن بڑی طویل نماز پڑھاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب یہ دن بھر کام کاج کرنے والے تھے، محنت مشقت میں زندگی گزرتی تھی، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہے تو یہ سمجھے کہ لمبی نماز ہوگی، تو انہوں نے اپنی مختصر نماز پڑھی اور آ گئے۔ تو بعد میں کسی نے کہا یہ تو معاذ اللہ منافق ہیں، اپنی نماز اکیلے میں پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہو گئے، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، یعنی تمہاری وجہ سے لوگ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو رہے۔ مقصد تھا کہ اپنی نماز کو تم مختصر کر دو، اگر تم نے پڑھنی ہے تو سورہ ضحیٰ تلاوت کرو، سورہ شمس تلاوت کرو، تم اتنی طویل صورتیں کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ تو دیکھیں اس سے ہمارے لیے سبق یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ طویل نماز پڑھی جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، جب تم امامت کرواؤ تو اپنی نماز مختصر کرو۔ ہاں جب انفرادی نماز پڑھو تو جس طرح چاہو تم طویل نماز پڑھو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر اصول ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس دور میں چونکہ خواتین بھی نماز میں شریک ہوتی تھی، پچھلی صفوں میں صحابہ کا دور تھا، اندھیرا ہوتا تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، فتنے موجود نہیں تھے، صحابیات آ کر پیچھے نماز پڑھ لیتی، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے۔ تو آپ نے نماز شروع کی تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، کوئی ماں نماز کے لیے آئی تو اپنا بچہ بھی دودھ پیتا ساتھ لے آئی، تو اسے کونے میں ڈالا، بچہ سویا ہوا تھا لیکن اچانک درمیان میں اٹھ گیا تو وہ رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز نماز میں سنی تو آپ نے نماز میں تخفیف کر دی، نماز آپ نے مختصر پڑھائی، حالانکہ فجر کی نماز تھی، آپ نے مختصر کر دی، اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہ رہا تھا طویل کروں لیکن میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یہ امت کو درس دینا ہے کہ اپنے مقتدیوں کی رعایت رکھی جائے، اپنے ماتحتوں کی رعایت رکھی جائے۔ آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر ہر ایک انسان کا لحاظ رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول اور ایک طریقہ بیان فرمایا۔ ایک صحابی ہے زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، یہ شروع میں یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں اسلام لائے۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا، انہوں نے تورات میں 2 نشانیاں پڑھی تھیں،
کہ پیغمبر آخر الزمان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کو جتنا بھی غصہ دلایا جائے تو ان کی تحمل مزاجی بردباری بڑھے گی، وہ غصے کا جواب غصے سے نہیں دیں گے، عفو و درگزر کے ساتھ وہ دیں گے۔ اور دوسری نشانی یہ کہ جتنی بدتمیزی بد اخلاقی کی جائے وہ پیغمبر معاف کرے گا، وہ بدلہ نہیں لے گا۔ اب یہ جو یہود کا بڑا عالم ہے کہتا ہے میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نشانیاں اس پیغمبر آخر الزمان میں موجود ہیں یا نہیں، اتفاق سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، کچھ صحابہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ فلاں جگہ غلے کی ضرورت ہے لیکن وہاں غلہ موجود نہیں ہے، تنگ دستی ہے، آپ نے پیغام بھیجا کیا کچھ گھر میں ہے؟ گھر میں بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، آپ نے پوچھا غلہ ہوگا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اتنا غلہ تو نہیں ہے۔ اتنے میں یہ جو یہودی عالم تھا اس نے کہا میرے پاس موجود ہے، اگر چاہیے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، تم مجھے بعد میں دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے مدت طے کر دی اس کے ساتھ اور اس سے وہ غلہ لے لیا، اور جو ضرورت مند تھے آپ نے انہیں وہ غلہ دے دیا۔ ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، پورے ہونے سے چند دن پہلے یہی یہود کا عالم یہ آیا، بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام ہیں، فوراً ہی آتے ہوئے سخت لہجے میں اور بڑے طنزیہ جملے استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ پیغمبر ہیں اور میرا قرضہ نہیں دے رہے، حالانکہ آپ نے مجھ سے لیا تھا اور آج دیکھیں اتنا وقت ہو گیا آپ نے میرا قرضہ نہیں لوٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت طے ہوئی تھی لیکن ابھی تو وہ مدت باقی ہے، جب وہ مدت ہو جائے گی تو آپ کا قرضہ ہم لوٹا دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی قرضہ چاہیے، میری رقم مجھے ابھی چاہیے۔ تو بڑے سخت جملے اس نے کہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکال دی، فرمایا یا رسول اللہ اجازت دو اس کا سر قلم کر دوں، کہ اسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، چھوٹے بڑے کا فرق اس کی زندگی میں نہیں، کیسی بدتمیزی بد اخلاقی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو۔ تو آپ نے اسے معاف کیا اور فرمایا کہ اس کا جو حق بنتا ہے اسے دے دو اور اس سے اچھے انداز میں دو۔ تو آپ نے دیکھا جو دراہم دینار آپ کے پاس تھے تو آپ نے وہ لیے، حضرت عمر سے فرمایا اس کی ادائیگی کرو، حسن اسلوبی کے ساتھ کرو۔ اب جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جتنا اس کا قرضہ تھا جب اس کو ادا کیا تو وہ زید بن سعانہ جو بعد میں پھر ایمان لے کر آئے تو حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے میں نے سخت لہجہ کیوں اپنایا، میں نے بد اخلاقی کیوں کی؟ حضرت عمر نے فرمایا کیوں کی؟ کہا میں یہود کا عالم ہوں اور میں نے تورات میں یہ پڑھا تھا اس پیغمبر آخر الزمان کی نشانی یہ ہوگی جتنی بدتمیزی بد اخلاقی کرو گے اتنا وہ عفو درگزر کرے گا، جتنا سختی سے پیش آؤ گے اتنا وہ نرمی سے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا، تمہاری طرف سے تکلیف پہنچے گی اس کی طرف سے معافی اور عفو درگزر ہوگی۔ تو میں ان علامات کو دیکھنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں وقت سے پہلے آیا، میں نے بڑے مجمع میں سب کے سامنے آپ کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، لیکن آپ علیہ السلام نے مسکرا کر مجھے جواب دیا اور مجھے کوئی بات نہیں کی۔ تو وہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئیں، اسی موقع پر زید بن سعانہ ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، انسان جس زاویے سے آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے تو اسے زندگی گزارنے کے اصول ملیں گے، چاہے وہ والد ہو، بیٹا ہو، چاہے وہ حکمران ہو، سیاستدان ہو، قاضی ہو، مسجد کا امام ہو، فیصلہ کرنے والا ہو، ہر اعتبار سے آپ کی زندگی کے رخ اور زاویے ہمارے سامنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرات صحابہ کے ساتھ بھی کیسا تعلق تھا، کبھی اگر آپ سے کسی کو تکلیف پہنچتی آپ فوراً اس کو کہتے مجھ سے بدلہ لے لو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انصار میں ایک شخص تھے اور وہ بڑے مذاق کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تب بھی کوئی بات کہہ دیتے مذاق میں، تو مسجد میں ایک تفریح ہو جاتی مجلس میں۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کوئی بات کی تو آپ علیہ السلام ان کو خاموش کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک سی تھی تو آپ نے ان کے پہلو میں ماری ہلکی سی کہ بس کرو آپ، یعنی بہت تم نے تفریح کر دی۔ تو اب جیسے آپ نے اس کو کیا تو اس نے فوراً آگے سے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اور میں اپنا بدلہ لوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پیش کیا، ہاں بھئی بدلہ لے لو۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پہلو پر اس وقت چادر نہیں تھی،
اس دور میں تو قمیص نہیں ہوتی تھی، اوپر چادر ڈالتے تھے، جیسے آج احرام کی چادر اوپر ہوتی ہے نیچے تہبند ہوتا ہے، تو اوپر چادر تھی۔ تو کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے ادھر چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پر چادر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلو سے چادر اوپر کر دی، فرمایا ہاں بھئی اپنا بدلہ لے لو۔ وہ صحابی فوراً پیچھے سے آیا، آپ کے پہلو کے ساتھ چمٹ گیا اور چومنے لگ گیا، بوسہ دینے لگ گیا، اور آپ کی کمر مبارک کو اپنے سینے سے لگایا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا صرف یہی مقصد تھا، یعنی آپ کا جسم میرے جسم سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، شاید یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ امام الانبیاء ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود بدلے کے لیے پیش کیا کہ اگر مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی زندگی سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے ہیں، 10 سال انہوں نے مدینہ میں آپ کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی مارا ہو، اور کبھی نہیں فرمائے یہ کام کیوں کیا، اگر میں نے نہیں کیا تو فرمایا کیوں نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یعنی آپ کا مزاج بھی کبھی نہیں بدلا، جب بھی بات کی بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بات کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا۔ اس وقت چونکہ یہ بھی بچے تھے تو بچے باہر کھیل رہے تھے، تو یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، انس نہیں آیا۔ حضور جب باہر گئے تو دیکھا انس بن مالک بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے گردن پہ یوں ہاتھ رکھا۔ حضرت انس کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ فرمایا انس میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں۔ کہا میں دوڑتا ہوا چلا گیا، لیکن آپ نے ایک جملہ نہ کہا کہ اتنی دیر ہو گئی میں نے تجھے بھیجا ہے، کیوں تاخیر ہو گئی؟ فرمایا آپ نے کوئی جملہ نہ کہا، صرف آپ نے میری گردن پہ ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں زندگی ہم نے گزارنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر۔ حضور کا اسوہ حسنہ اس طرح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر تھی، تو اس نے اتنی زور سے آپ کی چادر کو کھینچا کہ وہ چادر دھاری دار تھی، اس پہ نقش و نگار تھا، تو کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن پہ نشان پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، حالانکہ بڑی سخت آپ کو تکلیف پہنچی اور اتنی سخت کہ گردن پہ نشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھئی کیا ہوا؟ اس اعرابی نے کہا آپ نے مال تقسیم کیا، سب کو اونٹ ملے، دراہم ملے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، میرے لیے بھی حکم دیجئے کہ مجھے بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھئی اگر کچھ ہے اس کو بھی دو، تو اس کو بھی دیا گیا، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ کہ مانگنے کا یہ انداز تو نہیں ہوتا، سوال کرنے کا یہ انداز تو نہیں کہ جس انداز سے انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی آپ کی تحمل مزاجی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی زندگی جس نمونے میں آپ دیکھیں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہودیوں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ اعتدال سے ہوتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک موقع پر ایک یہودی بدبخت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا السلام علیکم، یعنی معاذ اللہ آپ پر ہلاکت ہو۔ سام کا معنی آپ پر ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وعلیکم فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں، انہیں بڑا غصہ آیا کہ اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ جملہ کہا۔ اس نے فوراً آگے سے کہا تم یہودیوں پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کی لعنت ہو، تم پر ہلاکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر وہ دیتا ہے جو اللہ سختی پہ نہیں دیتا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نہیں دیکھا انہوں نے کتنے سخت الفاظ میں بات کہی؟ آپ نے فرمایا میں نے جواب دے دیا، انہوں نے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم کہا، بات پوری ہو گئی۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر تم جواب دو کہ تم پر غضب ہو، لعنت ہو، تو گویا یہ حد سے تجاوز ہوگا۔ یعنی آپ کا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اعتدال کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وصف رہا، ہر موقع پر آپ کی زندگی میں اعتدال۔
تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ کی زندگی جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، جس زاویے سے حضور کی زندگی دیکھیں گے آپ کو یہ بات نظر آئے گی۔ 3 صحابہ اکرام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو پردے کے پیچھے سے ازواج مطہرات سے پیغام دے کر یہ بات پوچھی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں کا قیام کے بارے میں، آپ کے اعمال اور تلاوت کے بارے میں۔ جب ان تک یہ خبر پہنچی تو پھر وہ فرمانے لگے، حضور تو بخشے بخشائے معصوم ہیں، ہم کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو ایک نے کہا، آج کے بعد میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا، ساری رات تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، آج کے بعد میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا اور کبھی افطاری نہیں کروں گا، الا یہ کہ بہت بیمار ہو جاؤں۔ تیسرے نے کہا، میں شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی عبادت میں گزاروں گا۔ اب ان تینوں نے یہ جملہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، آپ کو خبر دی گئی، 3 صحابہ اکرام آئے تھے، جب آپ کی عبادت اور معمولات انہیں بتائے گئے تو ان میں سے ایک نے کہا، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا، ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ اور ایک نے کہا، میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے خطبہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار میں ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے، اور جو حضور کی سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا درس دیا کہ یہ کہنا کہ میں ہمیشہ پوری رات قیام کروں گا، اتنی انسان کی طاقت نہیں ہے، اتنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، آرام بھی کرو، کچھ حصہ رات کو عبادت بھی کرو۔ یہ کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا، آپ نے فرمایا نہیں، روزے بھی رکھو، افطاری بھی کرو۔ یہ کہ نکاح نہیں کروں گا، فرمایا نہیں، نکاح کرو، نکاح پیغمبر کی سنت ہے۔ اور نوجوانوں کو آپ نے حکم دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج، جو تم میں نکاح کرنے کی طاقت رکھے وہ کرے، اس لیے کہ اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اعتدال تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور کی زندگی میں جو پہلو دیکھیں گے آپ کو بڑا نمایاں نظر آئے گا، اور اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک سبق ہوگا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، جب مشرکین میں سے 70 مارے گئے اور اسی طرح یہ قیدی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا یہ فائدہ بھی تھا کہ تاکہ اس فدیے کی رقم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، دوسرا ہو سکتا ہے بعد میں انہی میں سے کئی لوگ اسلام لے کر آ جائیں، اور وہی ہوا، بہت سارے لوگ پھر بعد میں کچھ حدیبیہ میں، کچھ فتح مکہ کے موقع پر، کچھ اس کے بعد اسلام بھی لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ لے آؤ، ہر ایک آدمی اپنا فدیہ دے اور اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ابو العاص، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ان کے شوہر ہیں۔ تو چونکہ اس وقت یہ ممانعت نہیں تھی کہ غیر مسلم سے نکاح حرام ہو، یہ ممانعت اور یہ حکم شریعت کا بعد میں آیا تھا۔ اب جب سب کی طرف سے مکہ سے فدیے آئے، ہر ایک کی رہائی کے لیے، کسی نے دراہم، کسی نے دینار بھیجے، کسی نے غلہ، کسی نے ساز و سامان بھیجا، تو اسی میں ابھی یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کس کی طرف سے کیا فدیہ آیا اور اس کو رہائی مل رہی تھی۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہار تھا، اور کسی کوئی لے کر آیا کہ یہ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار دیا ہے کہ اس کے بدلے ابو العاص کو رہا کر دیا جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب نے اپنا ہار بھیجا کہ یہ ہار لے لیا جائے اور اس کے بدلے ابو العاص کو رہا کر دیا جائے۔ حضور نے جب وہ ہار دیکھا، آپ پہ رقت طاری ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ آپ کو وہ منظر یاد آیا کہ یہ وہ ہار تھا جو ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تھا۔ جس وقت انہوں نے اپنی اس بیٹی حضرت زینب کو رخصت کیا تھا، تو ام المومنین نے یہ ہار نکال کر اپنی بیٹی زینب کے گلے میں ڈالا تھا۔ آج حضور کی یہ بیٹی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے گلے کا ہار اس نے بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ ہار دیکھا،
آپ کو وہ منظر یاد آیا، گھر والی کی محبت رفاقت یاد آئی، زندگی کا وہ ساتھ یاد آیا، بیٹی کی تنہائی یاد آئی کہ مکہ میں وہ اکیلی ہے اور آج یہ داماد قید ہو کر آیا۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ ہار میری بیٹی نے بھیجا ہے، اگر تم لوگ راضی ہو تو ایسا کر دیتے ہیں ابو العاص کو ویسے رہا کر دیں، یہ ہار میں ان کے لیے واپس بھیج دیتا ہوں۔ یہ ہار ختیجہ نے زینب کے گلے میں ڈالا تھا، اور ابو العاص سے کہیں گے کہ وہ بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دے، بس یہ اس کے لیے شرط لگا لیں گے کہ وہ زینب کو مدینہ بھیج دے اور یہ ہار ہم زینب کو واپس بھیج دیں، کیا خیال ہے؟ سب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے، ہم سب اس پہ راضی ہیں۔ تو دیکھیں آپ چاہتے تو خود بھی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کیا، آپ نے صحابہ سے رائے لینے کے بعد فیصلہ کیا۔ تو دیکھیں حضور کی زندگی کیسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی اولاد کے ساتھ ہو، غیر کے ساتھ ہو، ہمیشہ عدل کے ساتھ معاملہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں، اتفاق سے حضور گھر میں نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ خود چکی چلاتی تھیں، چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں نشانات پڑ گئے تھے، گھر میں خود جھاڑو دیتی، کچے گھر تھے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہو جاتا تھا، اور پھر چکی سے پیسنا، آٹا بنانا، پھر گوندنا، پھر ساتھ بکریوں کی دیکھ بھال کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، جتنے کام تھے سب خود اکیلی کرتی تھی۔ کچے گھر کے اندر اتنے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے، تو حضرت فاطمہ آئیں، حضور گھر پہ نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا حضور ہیں؟ فرمایا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، گھر کے اندر کے بھی کام ہوتے ہیں، باہر کے بھی کام ہوتے ہیں، چکی بھی چلانی پڑتی ہے، آٹا بھی پیسنا پڑتا ہے، گودنا بھی پڑتا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی ہوتی ہے، جانوروں کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے۔ مجھے حضرت علی نے بتایا کہ حضور کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ کے پاس چلتی ہوں، اگر ایک غلام مل جائے تاکہ باہر کے جو کام کاج ہوں گے وہ غلام کر دے گا تو تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور آ گئے تو میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ نے پیغام پہنچایا، آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی یا رسول اللہ، انہوں نے چاہا کہ غلام انہیں مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت تھا گئے، حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دونوں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف ہے، آپ درمیان میں بیٹھے۔ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے خبر ملی ہے، تم جس مقصد کے لیے آئی تھی مجھے پتہ چلا ہے، اور میں تمہیں ایک وظیفہ دے رہا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور جب تم بستر پہ لیٹنے آؤ یہ وظیفہ پڑھ کے تم سو جایا کرو۔ تو اس وظیفے کی حکمت محدثین نے یہ نقل کی ہے کہ آدمی جتنا بھی تھکا ماندہ ہو اور اس کو پڑھ لے تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو وظیفہ دیا، اور آپ نے فرمایا جو غلام آئے تھے تم سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں، یعنی صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جو نادار ہیں، بدر کے صحابہ، احد کے صحابہ، بہت سے فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، صفہ والے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو یتیم ہیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہیں، فاطمہ وہ تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام انہیں دیے، اپنی بیٹی کو نہیں دیا۔ یہ آنے والی امت کو درس دینا تھا۔ امام الانبیاء کی صاحبزادی، جنت کی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حسنین کی والدہ، علی کی زوجہ، نبی کی لخت جگر، لیکن پیغمبر کا قانون عدل، آپ نے فرمایا باقی لوگ زیادہ مستحق ہیں، آپ نے غلام ان میں تقسیم کی، اپنی بیٹی کو وظیفہ عطا فرمایا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور زندگی گزار کے ہمیں ایک رخ دے کے چلے گئے۔ آج ہماری زندگیاں ہم سب اپنی اولادوں کو نوازتے ہیں۔ آج کے ہمارے سیاستدان بھی ایک ایک بیٹے کو اربوں روپے دے کے جا رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹوں میں اتنی دولت، رعایا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کے گھوڑے بھی مربے کھا رہے ہیں، اور ان کے علاج بھی امریکہ اور یورپ میں ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم بھی برطانیہ میں ہوتی ہے، سوئٹزرلینڈ میں ان کی جائیدادیں بنتی ہیں۔ جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اس پیغمبر کی بیٹی کے ہاتھوں پر چکی چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے تھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، جس رخ سے آپ دیکھیں گے
آپ کی زندگی ایک اسوہ حسنہ ہوگی. چاہے وہ میدان جنگ میں دیکھیں آپ، صحابہ اکرام فرماتے ہیں غزوہ حنین کا معرکہ تھا، دشمنوں نے تیر اندازی شروع کر دی، سب کے قدم اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان جنگ میں تھے، اور آپ کی زبان پر ایک شعر تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں کہ میدان جنگ سے بھاگ جاؤں. تیروں کی بوچھاڑ ہے اور پیغمبر آخر الزمان کھڑے ہوئے ہیں. مدینہ میں افواہ آئی، دشمن نے حملہ کر دیا، آپ نے ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا لیا، مجھے گھوڑا دو میں چکر لگاتا ہوں. پورے مدینہ کے اطراف میں چکر لگا کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کوئی دشمن نے حملہ نہیں کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی حضور کی زندگی جس اس میں دیکھیں گے، آپ کی سخاوت دیکھیں، بہادری دیکھیں، شب بیداری دیکھیں، صوم و صلات کے ساتھ آپ کا تعلق دیکھیں، ہر اعتبار سے آپ سب سے نمایاں نظر آتے ہیں. بچوں کے ساتھ شفقت اتنی. اقرا بن حابس ایک صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ آیا، آپ نے بوسہ دیا. فرمایا یا رسول اللہ آپ بوسہ دے رہے، میرے 10 بچے، میں نے تو کبھی بوسہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا، اگر اللہ نے تیرے دل سے شفقت نکال دی، رحمت نکال دی، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کی طرف سے محبت اور شفقت ہوتی ہے. تو آپ کا یہ طرز رہا ہے بچوں کے ساتھ بھی. عورتیں بچے لے کر آتی کہ آپ تحنیک کریں، یعنی کھجور چبا کر منہ میں ڈالیں، اپنا لعاب دہن ڈالیں، نام رکھیں. بسا اوقات کوئی بچہ حضور کی گود میں رکھا جاتا، بچہ پیشاب کر لیتا، کبھی آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا. مسند احمد کی روایت ہے، بچہ لایا گیا، پیشاب کر دیا، پیشاب آپ کے کپڑوں پر تھا، آپ نے فرمایا بچے کو کچھ نہ کہو. ماں غصہ کر رہی تھی، فرمایا کچھ نہ کہو، یہ بچہ ہے. حضور کا مزاج کیسا ہے؟ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کی تلواریں نکل گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو. قریب بلایا تو پیار سے سمجھایا، مسجد عبادت کی جگہ ہے، صوم و صلات کی جگہ ہے، بول و براز کی جگہ نہیں ہے. محبت سے بات سمجھائی. پھر صحابہ سے فرمایا فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اللہ نے تمہیں آسانیوں کے لیے بھیجا ہے، سختیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے نہیں بھیجا. تو میں عرض کر رہا ہوں پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، لیکن امام الانبیاء کتنی محبت سے اسے سمجھا رہے ہیں. تو حضور کی زندگی کا جو رخ دیکھیے اس میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزار کے گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو میں نے اسے جواب میں یرحمک اللہ کہا. اب نماز میں چونکہ جواب دینا درست نہیں ہے، لیکن چونکہ ابتدائی اسلام میں گنجائش تھی، بعد میں بالکل ممانعت ہو گئی، تو انہیں یہ حکم کا نہیں پتہ تھا. یہ سمجھے کہ جواب آدمی دے سکتا ہے، جیسے نماز سے باہر دے سکتا ہے نماز میں بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے یرحمک اللہ کہا ان کے چھینکنے پر. تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے ہاتھ اپنی ران پہ مارا ان کو خاموش کرنے کے لیے کہ یعنی کچھ نہ کہو، نماز میں کسی کو جواب نہ دو. تو اب یہ کہتے میں نے دیکھا صحابہ مجھے خاموش کر رہے ہیں، میں خاموش رہا. نماز ختم ہو گئی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. بعض نے آ کر بتایا یا رسول اللہ نماز میں جواب دے رہا تھا، بات کر رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں حضور کے پاس بیٹھا ایک جملہ کہا معاویہ بن حکم نے، فرمایا ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی. اللہ کی قسم حضور جیسا معلم نہ میں نے حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا. آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ تان تشنی کی. محبت سے سمجھایا معاویہ نماز میں جواب نہیں دیا جاتا، نماز میں بات چیت نہیں ہوتی. کسی کو چھینک آ جائے نماز کے بعد جواب دے دو، آئندہ ایسا نہیں کرنا. فرمایا اتنی محبت سے سمجھایا کہ جیسے کوئی ماں بھی اپنی اولاد کو اس طرح نہیں سمجھاتی. تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو رخ دیکھیے آپ کو ایک نمایاں نظر آئے گا. آپ کو ان سے بھی محبت ہوتی تھی جو سیافام ہوتے، آرابی ہوتے، غریب ہوتے، تنگ دست ہوتے. آج تو ہمیں محبت ہوتی ہے مالداروں سے، پیسے والوں سے، جن سے ہماری کوئی غرض ہو، جس سے ہمارا کوئی مفاد ہو، اس سے تعلق ہوتا ہے. غریب کو تو آج کوئی سلام بھی نہیں کرتا، آج سلام بھی ہوتا ہے تو دولت کو. امام الانبیاء کی حالت کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیہات کا رہنے والا تھا اور بڑا سیافام تھا، رنگ کے اعتبار سے کالا سا تھا، خوبصورت نہیں تھا. جب بھی یہ دیہات سے آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لے کر آتا. پھر یہ بازار میں آ کر اپنا سامان بیچتا تھا.
تو دیہات کی سبزیاں لے کر آتا، دیہات کے پھل فروٹ لے کر آتا، حضور سے جب ملتا بڑی محبت سے ملتا تھا۔ آپ فرماتے تھے ظاہر ہمارے لیے دیہات کی اشیاء لاتے ہیں، ہم ظاہر کو شہر کی اشیاء دے دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ظاہر بن حرام بازار میں بیٹھے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، چادر بچھائی ہوئی زمین پہ بیٹھے ہیں، جو سبزیاں لے کر آئیں وہ بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے، ظاہر بن حرام نے دیکھا نہیں تھا، حضور ان کے پشت کے پیچھے سے آئے، ان کے بغلوں کے نیچے سے ہاتھ لے کر آپ نے ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے کہ کون ہے، تو اب ان کو محسوس ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ظاہر بن حرام نے اپنی پشت کو اور پیچھے کیا تاکہ آپ کے جسم کے ساتھ میرا جسم مس ہو جائے۔ پہلے تو چھڑانے کی کوشش کی، جب پتہ چلا حضور ہیں تو یہ تو بڑی سعادت، امام الانبیاء کا جسم میرے جسم سے ٹچ ہو جائے۔ ظاہر بن حرام نے اپنا جسم پیچھے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں، ان کے ساتھ آپ خوشطبی فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ظاہر ہم تمہیں فروخت کریں گے، کون تمہیں خریدے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کے، یا رسول اللہ میری قیمت بہت کم ہوگی، میں تو سیافام ہوں، کالا ہوں، تو میری قیمت بہت کم ہوگی اگر مجھے آپ فروخت کریں گے۔ آپ نے فرمایا ظاہر اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، انسانوں کے ہاں تیری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ انسان ظاہر کو دیکھتے ہیں، رب باطن کو دیکھتا ہے، انسان صورت کو دیکھتا ہے، خدا دل کو دیکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو سیافام سے بھی محبت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں سے آپ کو زیادہ تعلق رہا۔ آپ کے ایک صحابی ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں مسند احمد میں واقع ہے۔ یہ صحابی حضور کے پاس آئے، یہ بھی سیافام تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، نہ اپنا گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ کاروبار تھا، نہ کوئی دولت اور منصب تھا، اور رنگ کے اعتبار سے بھی سیاہ تھے، اس لیے کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن آئے، حضور نے فرمایا جلیبیب نکاح ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کون مجھے رشتہ دے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے انصار کے فلاں گھر کے اندر ایک رشتہ ہے، تو تم ایسا کرو تم وہاں جاؤ، ان کو بتانا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اگر وہ مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیں گے۔ حضرت جلیبیب چلے گئے، سادگی کا دور تھا، دروازے پر دستک دی، لڑکی کا والد باہر نکلا، ہاں بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، آپ نے مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا رشتہ نہیں ہوا، حضور نے مجھے ادھر بھیجا ہے، مناسب سمجھے تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اب والد نے جب دیکھا، وہ تو پہچانتے تھے، علاقے میں غریب تنگ دست آدمی، عہدہ منصب مال کچھ نہیں، سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں، حسن و جمال بھی کوئی نہیں۔ وہ اندر گئے، گھر والی سے بات کی کہ کیا کریں، جلیبیب آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حضور نے ان کو بھیجا ہے اور ہماری بیٹی کا رشتہ، بیٹی بھی نہایت خوبصورت اور باکرہ، تو آپ کی کیا رائے، کیا کیا جائے؟ تو عورت تو بہرحال عورت ہوتی ہے، وہ آپس میں بات کرنے لگی کہ بھئی ان کو ہم کیسے رشتہ دیں، اس کے پاس تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے، کہاں ٹھہرائے گا، پیسہ نہیں، دولت نہیں۔ اب یہ میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں بیٹی نے بات سن لی کہ جلیبیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بیٹی نے آواز دی اپنی والدہ کو، اماں جان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میں رشتے پہ راضی ہوں، حضور نے بھیجا ہے میں رشتے پہ راضی ہوں۔ تو اب ان سے کہا گیا وہ تو سیافام ہے، فرمایا میں راضی ہوں اس پر، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اگر امام الانبیاء نے بھیجا اس میں خیر ہوگی۔ جب ماں باپ نے دیکھا ہماری بیٹی رشتے پہ راضی ہے، حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہماری بیٹی راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، آپ نے اس لڑکی کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کی زندگی میں راحت عطا فرما، اے اللہ اس کے مال اور دولت میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ نے ایسا نوازا، الاستیعاب میں ایسا نوازا، مدینہ میں اس لڑکی سے زیادہ پھر مالدار کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے اتنی دولت پھر دی اس کو، اتنے دراہم اور دینار دیے، سب وہ تقسیم کرتی تھیں، حضور کے رشتے پہ راضی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ نے پریشانیاں ختم کر دیں، مال اور دولت سے نواز دیا۔ یہی جلیبیب آخر شہادت کیسے ہوئی؟ صحیح مسلم فضائل میں روایت ہے، غزوے میں شریک ہوئے، لڑتے رہے، آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے، آخر یہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جلیبیب کو دیکھو وہ کہاں ہیں؟ تلاش کیا گیا تو نہیں ملے، کہا زخمیوں میں دیکھا، زخمیوں میں نہیں، شہیدوں میں دیکھا تو مل گئے۔ سب طرف آدمی جتنے کفار مرے ہوئے، درمیان میں جلیبیب شہید ہیں۔ آپ کو اطلاع دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کے جسم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جب تک قبر تیار نہیں ہوئی
جب تک قبر تیار نہیں ہوئی وہ سیاہ فام جس کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کو کوئی سلام نہیں کرتا، راستے میں آ جائے منہ پھیر دیتا ہے، امام الانبیاء نے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، جب تک قبر تیار نہیں ہوئی آپ کے ہاتھوں میں جلیبیب تھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ یہ آنے والی امت کو درس دیا، تمہارے پیغمبر کو غریبوں سے محبت ہے، تمہارے پیغمبر کو ناداروں سے تعلق تھا، مفلسوں کے ساتھ دیتے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں ساتھ نہیں بٹھاؤ جراثیم نہ لگ جائیں۔ آج کا مالدار غریب کو پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا، جس گلاس میں وہ پانی پی لے اس میں پانی نہیں پیتا، مزدور نے پانی پیا ہے۔ اور جس پیغمبر کو ماننے والے وہ دنیا سے گئے، دو وصیتیں کر گئے، الصلاۃ نماز قائم کرنا، وما ملکت ایمانکم اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ہمارے پیغمبر کا آخری جملہ جب دنیا سے گئے ہیں وہ ہے وما ملکت ایمانکم اپنے ماتحتوں کے ساتھ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج اگر نوکر 1 دن 3 دن چھٹی کر دے، بیماری میں تنخواہ کاٹ دیتے ہیں، ایسے بعض بدبخت بھی ہوتے ہیں، اپنا بیٹا بیمار ہو جائے لاکھوں لگ جائے، غریب بیمار ہو جائے تنخواہوں میں پیسے کاٹ دیے جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات آ جائے آج 10 منٹ لیٹ ہوئے اس کی تنخواہ کاٹ دی۔ حضور کی طرز زندگی ہمیں بتا رہی ہے ہمارا نوکروں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ اگر یہ اوصاف ہماری زندگی میں آئے تو انشاءاللہ کامیابی ہے، ورنہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ علیہ السلام کے یہ اسوہ حسنہ کے اوصاف اللہ سے مانگنے چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی سلو آسی